یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب. پروگرام حاضر جواب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی ٹیم کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلیبس کے مطابق حسب معمول 6 مختلف کنٹیسٹنٹس ہوں گے جن کے درمیان آج کا یہ زبردست مقابلہ ہوگا. لیکن یہ مقابلہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ ہمارے سیگمنٹس ہوں گے، مختلف انداز ہوں گے، خوبصورت سوالات ہوں گے اور ڈھیروں ڈھیر علم دین سے بھرپور جوابات ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہت کچھ سیکھنے میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی انشاءاللہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں شامل کرے گا. بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اور اپنی ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، باری باری اپنا تعارف بھی کروائیے، یہ بھی بتائیے کیا کرتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. فاروق احمد اتاری نام ہے، گلبرگ ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. بائی پروفیشن اکاؤنٹس مینیجر ہوں ٹیکسٹائل گروپ میں، اور دعوت اسلامی کے شعبۂ تعلیم میں ٹاؤن کی ذمہ داری ہے. ارے واہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ اپنی مصروف زندگی بھی ہے، اس کے لیے بھی پروفیشنل انداز آپ نے اختیار کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرا نام حمزہ علی اتاری ہے اور میں بلدیہ ٹاؤن سے آیا ہوں. جامعۃ المدینہ فیضان اسلام کا اسٹوڈنٹ، درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں. تیسرے درجے کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. چلیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اگلے اسلامی بھائی. میرا نام محمد سمیر اتاری ہے، میں گلبرگ ٹاؤن فیڈرل بی ایریا سے آیا ہوں اور جامعۃ المدینہ میں ہی پڑھتا ہوں، اور ایکسٹرا جو ہے کچھ آئی ٹی کے کورسز بھی کر رہا ہوں، اور ڈسٹرکٹ میں میری مدنی چینل کی ذمہ داری ہے. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کو بھی ذمہ داری کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد منور اتاری ہے. بیسکلی معلوم میرا تعلق کشمیر سے ہے، اور یہاں پر جامعۃ المدینہ میں تخصص فی الحدیث سال دوم میں فیض القدیر فیض الربانی الکثیر فی ترتیب موجم طبرانی الصغیر کتاب پر کام کر رہا ہوں. ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے اور اس پر آپ ورک کر رہے ہیں. کیا ورک کر رہے ہیں؟ یہ مخطوطہ ہے علامہ عابد سندھی رحمہ اللہ کا، تو اس کو ورڈ فائل کے ساتھ تقابل کر کے پھر اس کی تخریج کریں گے، پھر احادیث پہ اگر حسان صاحب کا حکم ہوا تو تحکیم کر کے اس کو کتنی مطبوع بڑی کریں گے. ٹیم ہے آپ کی اس کام میں؟ آپ کے ساتھ 12 ہم افراد ہیں. 12 افراد مل کر ایک کتاب پر کام ہو رہا ہے. اللہ آپ کے اس کام میں برکت بھی عطا فرمائے اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. جی اگلے اسلامی بھائی. میرا نام شہریار خان ہے اور میں کرنگی ٹاؤن شپ سے یہاں حاضر ہوں، اور میں واب برانڈ پرائیویٹ لمیٹڈ میں سپلائی چین ایگزیکیوٹیو ہوں، اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں کسی پروگرام میں یہاں حاضر ہوں. چلیں جی، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. ہم انشاءاللہ سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. جی آخری کنٹیسٹنٹ. میرا نام وقاص احمد اتاری ہے، میں اکاؤنٹس میں جاب کرتا ہوں اور رات کو جامعۃ المدینہ کنز الایمان نیٹ میں 5 ایئر کا طالب علم ہوں. چلیں، ویسے شارٹ درس نظامی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں کروایا جا رہا ہے، آغاز ہو چکا ہے اور کہیں درجے جو ہے وہ آگے بھی بڑھ چکے ہیں. اللہ ہمیں بھی علم دین سے محبت نصیب فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ جس کے ذریعے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہمیں چند سوالات اور جوابات کے ذریعے بڑے آسان انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ چینجنگ بھی کی ہے. اس میں ہم نے ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے، چینج کیا ہے. وہ کیا چینج کیا ہے جانتے ہیں کہ آج ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہوں گے. دکھائیے جی. حاضر جواب. جی پہلا سیگمنٹ حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ ہوگا حج کی بہاریں، اور آخری سیگمنٹ ہوگا آر یا پار. یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کے ہمارے مقابلے کے ونر کون ہیں. شروع کریں گے ہمارے پہلے راؤنڈ سے، حاضر جواب جس کا نام ہے. بڑھتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. حاضر جواب.
हाजिर जवाब। जनाब पहले राउंड का तरीक़े कार पहले आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। पहली बार आपका भी आना हुआ है और तकरीबन चेहरे मुझे फर्स्ट टाइम आने वाले लग रहे हैं। अंदाज ये होगा कि हम आपके सामने एक सवाल रखेंगे, आप 6 के 6 इस्लामी भाइयों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है और जवाब आपको देने के लिए हम 3 ऑप्शंस भी साथ देंगे, ठीक है। ए, बी या सी, ए, बी या सी की सूरत में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपके डाइस पर ए, बी, सी 3 ऑप्शंस भी बने हैं। साथ ही साथ 10-10 कॉइन्स भी रखे हैं। एक एक ये कॉइन 2-2 पॉइंट्स का है, ठीक है। हर सवाल के जवाब में आप ये 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जो ऑप्शन दुरुस्त लगता है उसमें ये सारे के सारे कॉइन्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सही जवाब मुझे नहीं पता तो आप तीनों ऑप्शंस में भी कुछ कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उसमें जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाई 2 करके आपके अकाउंट में उस पॉइंट्स को प्लस कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, देखते हैं कि आज के प्रोग्राम के लिए पहला सवाल क्या तैयार किया है। दिखाइए जी। जी जनाब 3 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। इनमें से कौन सी किताब है जो सियाह सित्ता में शामिल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सही इब्ने खुजैमा, ऑप्शन बी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, ऑप्शन सी सही मुस्लिम। आपका जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। यहाँ ये जवाब दे रहे हैं, यहाँ हमारे हाजरीन हैं, ये भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ हाथ तो यहाँ भी माशाल्लाह खड़े हो गए। जी बिल्कुल, हम अपने हाजरीन का भी जवाब लिया करते हैं। हाजरीन को खूबसूरत से तहफ़ भी इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे। पहले ज़रा जानते हैं कि हमारी टीम ने क्या फ़ैसला किया है। जी सबका कंप्लीट हो गया? चलें जी, यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। आतिफ भाई लीजिए आप जवाब, वहाँ से क्या मिलता है? ऑप्शन ए, बी या मोहम्मद सी? गौहर तारीम मेरा नाम है, पंजाब से। सही मुस्लिम शरीफ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आपको ये लगता है कि ऑप्शन सी दुरुस्त है? जी फारूक भाई, ऑप्शन सी में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं आपने? 10 के 10 कॉइन ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। जी हमजा भाई? जी 10 सी में, ऑप्शन सी में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी समीर साहब? सी में 5 और बी में 3 और ए में 2। ठीक है जी। ऑप्शन सी में 10 के 10। मुनव्वर भाई ने ऑप्शन सी में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी शहरियार भाई? 10 के 10 सी ऑप्शन में। ऑप्शन सी में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी वकास भाई? 10 कॉइन सी। ऑप्शन सी में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। यहाँ जवाब मिल रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखते हैं और मदनी शहर के नाजरीन को भी दिखाते हैं कि ऑप्शन कौन सा दुरुस्त था। जी दिखाइए। जी जनाब सही ऑप्शन था ऑप्शन सी, सही मुस्लिम शरीफ। वैसे बताते चले कि सियाह सित्ता में जो किताबें शामिल हैं उनमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई और जामे तिरमिजी भी शामिल हैं। चलें जनाब बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ क्या तोहफा दिया जा रहा है? इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताब है अशुक्र लिल्लाह, जिसका उर्दू तर्जमा अल मदीनतुल उलमा ने किया है शुक्र के फ़ज़ाइल के नाम से। तकरीबन 204 रिवायात इसके अंदर मौजूद हैं, शुक्र के फ़ज़ाइल, फ़वाइद और नाशुक्री के क्या क्या नुकसानात हैं, और भी बहुत सारी मालूमात है। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें तोहफे में देंगे। जी जनाब इसे ज़रूर पढ़िए, एहसास होगा कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। रब का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें हमेशा अपना शुक्रगुजार बंदा रखे और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दिखाइए जी दूसरा सवाल क्या है? जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के वालिदे मरहूम का नाम क्या है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी अब्दुल करीम। जी कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जनाब। यहाँ भी कुछ इस्लामी भाई माशाल्लाह तैयार हो गए, क्या बात। जी जी लीजिए, यहाँ पर हमारे हाजरीन में से क्या जवाब आता है? मोहम्मद एहसान अत्तारी, ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। चलें जी, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है? दिखाइए जनाब कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था? सही ऑप्शन था ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। जी जनाब फारूक भाई, ऑप्शन ए में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। वाह जनाब, आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स।
سبحان اللہ. جی حمزہ بھائی آپشن اے میں کتنے کوئن استعمال کیے ہیں؟ 10 پوائنٹ. 10 کوئن پورے استعمال کیے ہیں. جی. ارے واہ بھائی آپ کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس. جی سمیر بھائی 10 پوائنٹس 10 کوئنز استعمال کیے ہیں اے میں. آپشن اے میں. جی. ہم آپ کو تو 20 دیں گے بھائی. جی سمیر بھائی کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس. جی منور بھائی. اے میں 10 کے 10. منور بھائی کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس. جی شہریار بھائی. سر یہ اے آپشن پہ 10 کے 10 کوئنس. 10 کے 10 کوئن استعمال کیے ہیں یعنی آپ کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس. واہ جناب. جی وقاص بھائی. آپشن اے 10 کوئن. ارے واہ جناب وقاص بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. اور یہاں ہمارے بھائی نے کیا حاصل کیا ہے؟ ان کے لیے المدینہ العلمیہ کی پیش کردہ کتاب جلد بازی کے نقصانات، کہ شیطان اور انسان کی جنگ کن کاموں میں ہے، جلد بازی کے نقصانات کیا ہیں اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے. اور یہ اس کتاب کے اندر اور بھی بہت ساری معلومات ہے، یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دے رہے ہیں. چلیں جی کن باتوں میں جلد بازی کرنی چاہیے کن باتوں میں نہیں کرنی چاہیے، اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے اگر آپ آرڈر دینا چاہیں تو آپ آن لائن گھر بیٹھے اسے منگوا سکتے ہیں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. دکھائیے جی تیسرا سوال. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دینے کے لیے 3 آپشنز ہیں. آپشن اے 3، آپشن بی 1، آپشن سی 5. جی کوئنس کا استعمال کریں گے. جی جناب یہاں پر ہمارے کنٹیسٹنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. ہمارے حاضرین میں سے کیا جواب آ رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپشن وبرکاتہ. اے آپشن اے 3. چلیں جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. چلیں جی ہمارے ٹیم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. جی دکھائیے جناب کتنی قسمیں ہیں. جی جناب آپشن اے درست جواب تھا. حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. جی فاروق بھائی 3 قسمیں حج کی. آپ نے اور 10 استعمال کیے ہیں. آپشن اے میں 10 کو استعمال کیے ہیں. جی جناب فاروق بھائی نے اس سوال کے جواب میں بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی حمزہ بھائی آپشن اے کے اندر 10 کوئن استعمال. آپشن اے میں 10 کو استعمال کیے ہیں. جی آپ کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس. جی سمیر بھائی. آپشن اے میں 10. ارے واہ جناب سمیر بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. منور بھائی نے آپشن اے میں 10 کے 10. 10 کے 10 کو استعمال کر لیے ہیں. آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 20 پوائنٹس. آپشن اے میں 10 کے 10 کوئنس. آپشن اے میں ایک دوسرے کو کاپی تو نہیں کر رہے؟ نہیں. ہاں یہ نہ کیجیے گا پھر پتا چلے کہ کسی ایک نے غلطی کی تو سب پھر پوری جماعت جو ہے نا وہ غلط ہو جائے گی. چلیں جی شہریار بھائی کے لیے بھی ہے 20 پوائنٹس. جی وقاص بھائی آپشن اے 10 کوئن. 10 کوئنس آپ کو بھی ملتے ہیں 20 پوائنٹس. اور یہ ہمارے بھائی کو کیا ملتا ہے؟ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر بھی تھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر بھی تھا مدینہ دیکھوں. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الی النور. اے اللہ ہمیں بھی اسی سال حج کرنے والوں میں شامل فرما دے. اب بات ہوئی ہے حج کی، خانہ کعبہ کی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے.
جی جناب بتائیے کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پر نالا بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے حتیم، آپشن بی مستجار، آپشن سی میزاب رحمت۔ کوئنس کا استعمال کریں گے جناب۔ جی جی ریحان علی سی جو ہے وہ سی آپشن اس کا جواب ہے۔ آپشن سی آپ کو لگتا ہے کہ درست جواب ہے؟ چلیں جناب ہمارے یہاں پر ٹیم نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کر لیا ہے، کوئنس کا استعمال کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے، دکھائیے۔ جی درست جواب ہے آپشن سی میزاب رحمت۔ فاروق بھائی آپشن سی میں 10 coins. 10 کوئن استعمال کیے ہیں، 20 پوائنٹس۔ حمزہ بھائی نے بھی آپشن سی میں 10 پورے کوئن استعمال کیے ہیں، 20 پوائنٹس۔ سمیر بھائی نے بھی آپشن سی میں 10 پورے کوئن استعمال کیے ہیں جناب، 20 پوائنٹس۔ آپشن سی میں سب منور بھائی نے بھی 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ شہریار بھائی سی آپشن میں 10 coins. 10 کوئن استعمال کیے ہیں، 20 پوائنٹس آپ کے لیے بھی ہیں۔ وقاص بھائی آپشن سی 10 آپشن سی 10 کوئنز اور آپ کو دیے جاتے ہیں 20 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ، اور ہمارے اسلامی بھائی ان کو بھی مبارک غلاف کعبہ کے دھاگے، ارے واہ، ماشاءاللہ۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ میزان رحمت ہے میرے سر پر، میزان رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ۔ چلیں جی بڑھتے ہیں ہم پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف۔ دکھائیے جی آخری سوال کیا ہے، بتائیے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ آپشن اے واجب ہے، آپشن بی مستحب ہے، آپشن سی مکروہ ہے۔ کوئنس کا استعمال کریں گے۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال۔ چلیں جی کوئنس کا یہاں پر استعمال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دکھاتے ہیں آپ کو کہ درست آپشن کیا ہے، دکھائیے جی۔ درست آپشن ہے آپشن بی مستحب ہے۔ جی فاروق بھائی جی بی میں 10. 10 کو استعمال کیے ہیں آپشن بی میں جناب، آپ کے لیے بھی ہیں 20 پوائنٹس۔ جی حمزہ بھائی آپشن بی میں 10 کوئن 10 کوئنز آپ کو دیے جاتے ہیں 20 پوائنٹس۔ جی سمیر بھائی آپشن بی میں 10 points. 10 کوئنز 20 پوائنٹس۔ آپشن بی میں سب آپشن بی میں سب کو استعمال کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ شہریار بھائی آپشن بی میں 10 سارے کو استعمال کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ جی وقاص بھائی آپشن بی آپشن بی میں سارے کو استعمال کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ چلیں جناب آج تو سب نے تقریباً پورے نمبر لیے ہیں۔ آئی تھنک کہ اتنے سارے نمبر سارے اسلامی بھائیوں نے کم ہی ہمارے مقابلوں میں لیتے ہیں، اور آج یہ کوئنسیڈنٹ ہوا ہے کہ تمام ہی اسلامی بھائیوں نے اچھے نمبرز بنائے ہیں۔ بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں، دکھائیے جی۔ پہلے راؤنڈ میں فاروق احمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس۔ حمزہ بھائی نے بھی بنائے ہیں 100 پوائنٹس۔ امیر بھائی نے پہلے راؤنڈ میں کچھ کمزوری دکھائی تھی، آپ کے لیے ہیں 90 پوائنٹس۔ محمد منور بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس۔ شہریار بھائی نے بھی سارے نمبر لیے ہیں 100 پوائنٹس۔ وقاص بھائی نے بھی پورے کے پورے نمبر حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس۔
اور اب باری ہے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی، اور اس راؤنڈ میں کسی ایک نے ہی جواب دینا ہوگا کیونکہ انداز بڑا ہی خوبصورت ہے. انداز کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ راؤنڈ کا نام کیا ہے. راؤنڈ کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. جی جناب، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی ڈائس پر بزر لگی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں نے شعر شروع کرنا ہے تو آپ نے بزر بجانی ہے. آپ میں سے جس نے پہلے بزر بجائی ان سے ہم جواب لیں گے. اگر بزر بجانے والے اسلامی بھائی نے صحیح شعر کمپلیٹ سنا دیا تو ان کے اکاؤنٹ میں 20 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا، اور اگر بزر بجا کر غلط جواب دیا تو پھر 20 پوائنٹس ہم آپ سے واپس لے لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے 20 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے. اگر آپ کو شعر کمپلیٹ آتا ہو تو ہی بزر بجانی ہے، کیونکہ آپ کے تقریباً سب کے نمبر جو ہیں وہ بڑے سملر ہیں، قریب قریب ہیں. ہم نے مقابلے کو بھی آگے لے کر بڑھنا ہے، اور اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. وہ 2 کون ہوتے ہیں یہ تو ہمیں اس راؤنڈ کے بعد ہی پتا چلے گا. تو بڑھتے ہیں محبت کے انداز کی طرف. اس بار جو کلام شامل کیا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی خوبصورت اور ایمان تازہ کر دینے والا کلام ہے. اس کلام کے اندر ایک شعر ہے، بازار عمل میں. پہلے بزر بجا دی ہے سمیر بھائی نے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. بازار عمل تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. شعر یہ ہے، مچ لا ہے کہ بزر تو بجائی ہے لیکن کس نے پہلے بجائی ہے؟ جی وقاص بھائی کی بزر پہلے بجی ہے. جی وقاص بھائی. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. مچ لا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. مچلا ہے کہ رحمت امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت تیری مجرم کیا بات بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سبحان اللہ. چلیں جی، پورے نمبر حاصل کیے ہیں وقاص بھائی نے. 20 پوائنٹس آپ کے لیے ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ بھی اسی کلام سے ہوگا، اور اب اعلیٰ حضرت اس شعر میں کچھ اپنے انداز کو، اپنی بات کو چینج کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں طیبہ نہ صحیح. بزر پھر کلوز بجی ہیں. کس کی پہلے بزر بجی ہے یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا، پلے بیک لینا ہوگا، کیونکہ نمبرز بڑے قریب قریب ہیں. مقابلہ کرنا نہایت مشکل ہے جناب. ایک مرتبہ پھر وقاص بھائی کی باری آ گئی ہے. کیا اس بار وقاص بھائی نمبر لیں گے یا اپنے نمبر ہمیں واپس دیں گے؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد،
हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जवाब दुरुस्त से दिया राउंड का चौथा शेर है और इस शेर में आला हजरत ने जो इब्तिदा की है वो हम नहीं बताएंगे, बल्कि जो इस शेर का दूसरा मिसरा है उसका जो आगाज होता है उससे हम आगाज करेंगे। ठीक है, वो है ए बेकसों के। जी बजर क्लॉज बजी है और प्ले बैक लेंगे। जी जनाब हमजा भाई की बजर पहले बज गई है। जी हमजा भाई। ए बेकसों के आका, ए बेकसों के आका अब तेरी ही दुआई है। ठीक है, इसी शेर को कंप्लीट कीजिए। ये तो दूसरा मिसरा है ना, इसका पहला मिसरा पढ़ना है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। जल्दी करेंगे, 2 सेकंड रह गए। अल्लाहु अकबर। समीर भाई ने भी बजर बजाई थी। अगर आपका पहला बजर बज जाती तो आप क्या जवाब देते हैं? सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये जो मैदान महशर सजेगा, महशर का मैदान बारी बारी हर नबी की बारगाह में हाजिर होगा और वहां पर जाकर अपनी फरियाद पेश करेगा कि आज के इस मुश्किल तरीन दिन में आप हमारी कुछ मदद करवाइए, रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए। लेकिन हर जगह से इज़हबू इला गैरी का नारा मिलेगा। फ़कत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे कि जो अना लहा फरमा रहे होंगे, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, आखिरी शेर है और ये शेर फैसला कर देगा कि किसने हमारे साथ रहना है और किसने मुकाबले से बाहर हो जाना है। ये शेर इस कलाम का आखिरी शेर है और इसमें आला हजरत ने इब्तिदा की है मतला में। बड़ी क्लोज बजर बजी हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है कि सबने ही बजर बजाई है। जी प्लेबैक देखेंगे और जानेंगे कि किसने पहले बजर बजाई है। जी फर्रुख भाई ने। जी फर्रुख भाई। मतलब में क्या शक वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। दुरुस्त करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे। मतलब में क्या शक वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। थोड़ा सा इसमें जो है वो अभी कमजोरी है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी है 5 सेकंड है आपके पास। मतलब में क्या शक वल्लाह चले मैं मतला में ये शक क्या था। मतला कहते हैं पहले शेर को। ठीक है, अगर कोई कलाम पढ़ रहे हैं तो उसका जो पहला शेर होता है ना, उसे मतला कहा जाता है। और इस कलाम के आगाज में आला हजरत ने जो कलम उठाया और लिखा आपने,
آپ لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، کہ بھائی کوئی سنا ہے، ہم نے ایک بات ہم تک پہنچی ہے، ہم نے سنی ہے. کیا سنی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، کہ اگر ان کی ہی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. لیکن اس شعر کے آخر میں مقطع میں آ کر اعلیٰ حضرت نے اس مطلع کے شک کو دور کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا، واللہ رضا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. آپ کے برادر فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ میدان محشر کیوں سجائی جانی ہے، یہ انصاف کا میدان کیوں لگایا جانا ہے؟ کیا رب کو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہے؟ کیا یہ لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو میں کیسا رب ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں، میرے پاس کیا کچھ نہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو میدان محشر سجایا جائے گا اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنا پاور عطا کیا ہے، کیسا کمالات عطا فرمائے ہیں، اور آج ان کی کتنی سنوائی ہوگی کہ جب کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، فقط میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ خود رب العالمین ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ. آج آپ جو کہیں گے آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. اب نبی پاک شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور پھر یہ سلسلہ شفاعت کا شروع ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا، واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہو، آقا کی باتیں ہوں تو پھر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا بات ہے نبی پاک کی. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہمیں زندگی عطا فرمائے. چلیں جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سے دو اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. جی دکھائیے. مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے جناب، کیونکہ دو اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے اور فروخ بھائی نے اس راؤنڈ میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں اور آپ کا اسکور ہو گیا ہے 120 پوائنٹس. حمزہ اتاری بھائی نے اس راؤنڈ میں اپنے نمبر مائنس کروا دیے ہیں، -20 آپ نے کروائے ہیں اور آپ کا ٹوٹل اسکور رہ گیا ہے 80 پوائنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ حمزہ علی بھائی ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور محمد سمیر بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں. آپ کا اسکور 110 پوائنٹس ہو چکے ہیں. محمد منور بھائی اور شہریار بھائی آپ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیے اس راؤنڈ کے اندر اور اس راؤنڈ میں آپ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، لہٰذا آپ دونوں کے 100 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور وقاص بھائی نے 2 صحیح جوابات دیے ہیں، 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. آپ کا اسکور 140 ہو چکا ہے. منور بھائی اور شہریار بھائی آپ دونوں کے درمیان یہ مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. ایک تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ حمزہ علی بھائی جا چکے ہیں، اب آپ دونوں میں سے کون جاتا ہے یہ فیصلہ ہمارا اگلا شیئر کرے گا. جب تیاری مضبوط ہونا تو پھر یہ مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے اور آج ماشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے وہ بڑی بھرپور تیاری کر آئی ہے، اچھی پریپریشن کر آئے ہیں، تو مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. دونوں اسلامی بھائیوں سے صرف جواب ہوگا.
آپ دونوں بزر پر ہاتھ رکھیے. کلام ہم چینج کریں گے, بڑا ہی خوبصورت کلام ہے, اور اس کلام میں یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم. بزر بجا دی ہے منور اتاری نے. اگر تو یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو یہ مقابلے میں ہمارے ساتھ کنٹینیو ہو جائیں گے, اور اگر انہوں نے جواب غلط دیا تو پھر یہ پیچھے رہ جائیں گے اور شہریار بھائی آگے بڑھ جائیں گے. جی اللہ کا جہنم اب بھی نسد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. منور بھائی مقابلے میں ہمارے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں, اور شہریار بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے. امید ہے کہ مقابلے کی تیاری کے دوران اور یہاں پر آ کر بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, بہت سارا علم دین ملا ہوگا. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب اسکور کس کا کیا رہا. جی فرخ بھائی کے 120 پوائنٹس, سمیر بھائی کے ہیں 110 پوائنٹس, منور بھائی کے ہیں 120 پوائنٹس, اور وقاص بھائی کے ہو گئے ہیں 140 پوائنٹس. شہریار بھائی کے ہیں 100 پوائنٹس. چلیں جناب, شہریار بھائی اور حمزہ بھائی کا دونوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ, کیونکہ باتیں کرنی ہیں ہم نے بڑے ہی خوبصورت انداز کی, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے باتیں ہیں قرآن کی. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جناب اس راؤنڈ کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں, ذرا سے غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور زبردست راؤنڈ ہے. قرآن کی باتیں ہیں. انداز یہ ہوگا کہ ہم باری باری ایک ایک سے سوال کریں گے, لیکن سوال آپ کی مرضی کا ہوگا, کیونکہ ہم آپ کو اسکرین پر ایک چارٹ دکھائیں گے جس پہ قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہوں گی. ایک ہائی لائٹر ان پر اسکرول کر رہا ہوگا. آپ جیسے ہی مدینہ کہیں گے ہم اس ہائی لائٹر کو اسٹاپ کریں گے. جس قرآن پاک کی صورت پر ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا اسی صورت سے ریلیٹڈ ہم آپ سے سوالات کریں گے, لیکن سوال جو ہوگا وہ آپ کی مرضی کا ہوگا, کیونکہ ہر صورت کے اندر 5 سوالات میرے پاس موجود ہیں, اور ہر سوال الگ نمبروں کا ہے. پہلا 10, 20, 30, 40 اور 50. جتنے نمبروں کا آپ سوال چاہیں گے اتنے نمبر کا میں آپ سے سوال کروں گا. صحیح جواب آپ کو اتنے پوائنٹس دلوا دے گا, اور غلط جواب آپ کے اسکور میں سے کوئی مائنس نہیں ہوں گے, وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, شروع کریں گے ہم فرخ بھائی سے. فرخ بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی صورتوں کے چارٹ. جی مدینہ کہیں گے آپ فرخ بھائی. مدینہ. قرآن پاک کی سورت سورہ ملک. جی بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے آپ سے؟ 10, 20, 30, 40 یا 50؟ 30 نمبر کا سوال. چلیں جی بتائیے سورہ ملک کی اپنے سے ما قبل سورت سورہ تحریم کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تھوڑا سا لینتھی جواب ہے, کوشش کریں, ہمت کریں. 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. سورہ ملک سے پہلے جو سورت ہے سورہ تحریم, آپ نے بتانا یہ ہے سورہ ملک اور سورہ تحریم کی کیا مناسبت ہے. جلدی کیجئے, صرف 5 سیکنڈ ہے. نہیں جناب, جواب نہیں دے پائے ہیں. سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ تحریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اور یہ صورت اللہ پاک کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کرتا ہے۔ رب کی کیا شان ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے رب کی۔ کیا بات ہے جناب۔ فاروق بھائی نے جواب نہیں دیا ہے، نمبرز ہم نہیں دیں گے، پڑھیں گے ہم سمیر بھائی کی طرف۔ سمیر بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی صورتوں کے چارٹ۔ جی مدینہ۔ جی جناب، سورہ نور، سبحان اللہ، سورہ نور سے آپ کے لیے سوال ہوں گے جناب۔ بتائیے کتنے نمبروں کا سوال چاہیں گے؟ سورہ نور 40 پوائنٹس۔ 40 پوائنٹس کا سوال آپ نے مانگا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے، سورہ نور کی فضیلت میں پہلی حدیث پاک سنائیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اللہ ہمیں بھی ان صورتوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، بڑا اضافہ کیا ہے سمیر بھائی نے، 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ باری ہے منور بھائی کی، دکھائیے منور بھائی کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ۔ مدینہ۔ جی سورہ قریش، کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے؟ 50 نمبروں کا۔ سورہ قریش کے مضامین بتائیے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قریش کو ایک سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور ان تجارت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے یہ کہ وہ ایک معبود برحق کی عبادت کریں اور باقی معبود باطلہ کو چھوڑ دیں، جس نے انہیں خوف کی حالت میں امن بخشا اور بھوک ہونے کی حالت میں کھانا کھلایا۔ اس صورت میں بیان کیا گیا، جو میرے پاس لکھا ہے میں آپ بیان پڑھ دیتا ہوں۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کے بجائے اس رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ جواب درست دیا ہے جناب، سبحان اللہ۔ 50 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے منور بھائی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے وقاص بھائی کی، وقاص بھائی کے لیے دیکھیں گے قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ۔ مدینہ۔ جی سورہ مدثر 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹ کا سوال لیں گے۔ بتائیے سورہ مدثر کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ آپ نے کہا مدینہ منورہ میں، جواب بالکل غلط ہو گیا ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ سورہ مدثر یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ 10 نمبر نہیں دیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ حاضرین کئی دیر سے بیٹھے ہیں۔ آتی بھائی کیا حاضرین سے سوال ہوگا؟ کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں کعبے کا ذکر ہو، اور اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر سنانے جس میں کعبے کو دیکھنے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھنے کی تمنا کی گئی ہو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے جناب۔ انہیں
بتائیے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ چلیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ جی قریب آ جائیے بیٹا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور کچھ ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت 1 ہوئی. 2 3 4 ہی باکس. عام الفیل کے 2.5 سال بعد. فیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. جواب درست ہے جناب. ماشاء اللہ. ابھی کتاب کا ذکر ہوا تھا کرامات صحابہ، ارے واہ، جس میں یہ جواب موجود تھا. وہی کتاب انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں جی یہی کتاب آپ کو تحفے میں ملی ہے، اسے ضرور پڑھنے کی نیت بھی کر لیجئے. جی اسکور بورڈ دکھائیے. سیگمنٹ باتیں ہیں قرآن سیگمنٹ میں فرخ بھائی نے کوئی نمبر کا اضافہ نہیں کیا. 120 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. سمیر بھائی نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. آپ کا اسکور 150 پوائنٹس ہو چکے ہیں. منور بھائی نے 50 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا اسکور ہو چکا ہے 170 پوائنٹس. وقاص بھائی نے نمبروں کا اضافہ نہیں کیا، آپ کا اسکور ہے 140 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، اور سیگمنٹ کا نام ہے حج کی بہاریں. حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب. جی حج کی بہاریں. اس سیگمنٹ کے اندر انداز وہی ہوگا کہ باکسز آپ کے سامنے رکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، 8 نمبرز ہیں. آپ نے ان میں سے ایک نمبر کو چوز کرنا ہے اور اپنا باکس کھلوانا ہے. باکس کے اندر سے آپ کو سوال بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ نمبرز بھی ملیں گے کہ یہ سوال کا اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو کتنے نمبرز ملیں گے. ٹھیک ہے جی کھلوائیے فاروق بھائی. 10 پوائنٹ کا سوال ہے. 10 جی جی چلیں جی سوال کیا ہے یہ بتائیے. سوال ہے حاجی سے ملاقات کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جی حاجی سے ملاقات کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے مصافحہ کر، سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے اس کے گھر جانے سے پہلے دعائے مغفرت کا کہو، کیونکہ وہ گناہوں سے بخش دیا جاتا ہے. حاجی جب حج کر کے گھر کو واپس لوٹتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو اس سے جب بھی ملاقات ہو سلام کرے، مصافحہ کرے اور اس سے کہیں کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. فرخ بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. باری ہے سمیر بھائی کی. سمیر بھائی باکس کھلوائیں گے؟ جی جی کھلوائیے. نمبر 1. جی اچھا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نمبر 1. چلیں جی نمبر 1 باکس نمبر 1 کھلوایا ہے. ماشاء اللہ. پوائنٹ ان کو ملیں گے 40. ارے واہ 40 نمبروں کا سوال ہے. سوال کیا ہے یہ سوال ہے ایک روایت کے مطابق حاجی کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہوگا کہ جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ کیا بات ہے حاجی کی. حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے جنا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. جواب درست دے دیا ہے جناب. حاجیوں کے پر رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے پر رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر چلے جناب سیگمنٹ حج کی بہاریں چل رہا ہے. باری ہے منور بھائی کی. منور بھائی باکس کھلوائیں گے. 3 نمبر. 3 نمبر. چلیں جی کتنے نمبروں کا سوال ہے؟ 30 پوائنٹ کا سوال ہے. سوال ہے جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود کوتاہی کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود کوتاہی کرتے ہوئے حج نہ کرے
تو وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہو چکی ہوتی ہے لیکن فرض حج بھی ادا نہیں کرتے اور اس میں کمزوری دکھاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر حج فرض ہو چکی ہے تو اسے ضرور ادا کیجئے، فوراً ادا کیجئے. اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. جواب درست ہے جناب. 30 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے منور بھائی نے. باری ہے وقاص بھائی کی. وقاص بھائی، فیصلہ ہوگا کہ اس سوال کے بعد مقابلے میں کون سے دو اسلامی بھائی رہیں گے اور کون رخصت ہوں گے. 20 پوائنٹ کا سوال ہے. سوال ہے جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور مر گیا اللہ پاک اس کے لیے قیامت تک حج ادا کرنے کا ثواب لکھے گا. قیامت تک اس کے لیے حج ادا کرنے کا ثواب اللہ پاک لکھے گا. جواب درست دیا ہے جناب. 20 پوائنٹس کا ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن دو اسلامی بھائی ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. وہ کون سے دو اسلامی بھائی ہیں اس کے لیے ہمیں اسکور بورڈ دیکھنا ہوگا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. جی جناب، فرخ بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اس راؤنڈ میں اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 130 پوائنٹس. محمد سمیر بھائی نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا، آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 190 پوائنٹس. منور بھائی نے 30 پوائنٹس کا اضافہ کیا، آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 200 پوائنٹس. وقاص بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا لیکن اسکور رہا 160 پوائنٹس. یوں فیصلہ ہوا کہ محمد سمیر بھائی اور محمد منور بھائی یہ ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ میں ہوں گے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. حاضریوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر. سبحان اللہ. چلیں جناب، ایک طرف ہے سمیر بھائی اور دوسری طرف ہیں ہمارے منور بھائی. دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے مقابلے کے ونر کون ہیں. یاد رہے آپ کا پچھلا اسکور یہاں پر ہولڈ کر دیا جائے گا اور اب آخری راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ دونوں میں سے کون سا اسلامی بھائی آج کے مقابلہ اپنے نام کرواتے ہیں. اچھا، طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. آپ میں سے جو پہلے بزر بجائے گا ان سے ہم جواب لیں گے. اگر آپ نے جواب درست دیا تو آپ کے اسکور میں 2 پوائنٹس اضافہ ہوگا، 2 پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے. اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا اسکور مائنس نہیں ہوگا لیکن سامنے والے اسلامی بھائی کا اسکور 2 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی غلطی دوسرے اسلامی بھائی کو فائدہ دے گی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال سے. بتائیے راہ خدا میں، اللہ اکبر، لفظ سنا ہے راہ خدا میں. سوال کمپلیٹ نہیں ہوا، بزر بجی ہے جناب. بتائیے پہلے کس نے بزر بجائی ہے؟ ذرا یہاں آڈینس کے اسلامی بھائی بھی نظر رکھیں کہ کون پہلے بزر بجاتا ہے. جی جناب، سمیر بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. سمیر بھائی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان ہے آپ کی. جنگ احد میں خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. سبحان اللہ. یوں تو صحابہ کا یہ انداز تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کچھ عرض کرنی ہوتی تو عرض کرتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن حضرت سعد نے کیسی قسمت پائی کہ جنگ احد میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اے سعد تیر برساؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہے. کیا شان ہے ہمارے صحابہ کی. امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت فاروق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی اور مولا علی جنتی جنتی ابو سفیان بھی جنتی جنتی اور امیر معاویہ جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابیات بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی سبحان اللہ. چلیں جناب 2 نمبر حاصل کیے ہیں سمیر بھائی نے. باری ہے ہمارے دوسرے سوال کی. دوسرا سوال بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ قرآن کی بات ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ قرآن پاک سوال کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے. قرآن پاک میں کس درخت کو مبارک فرمایا گیا ہے؟ تو جواب ہے زیتون کا درخت. ابھی تو میں نے سوال شروع ہی نہیں کیا تھا. میں تو صرف کہہ رہا تھا کہ بات قرآن کی ہے اور قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں. یہ میرا اگلا جملہ تھا. آپ نے اس سے پہلے ہی سوال کر لیا اور جواب دے دیا ہے. سوال یہ تھا کہ ام القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے. سوال کوشش کریں کہ سوال سننے کے بعد آپ جواب دیں. جی آؤٹ آف سلیبس بھی اس میں سوالات ہوتے ہیں. غلطی کر گئے ہیں آپ. 2 نمبروں کا مارجن دے دیا ہے آپ نے سمیر بھائی کو. سمیر بھائی کے اسکور میں 2 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے. ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے منور بھائی سے. اگلا سوال سنیے اور میری گزارش ہے کہ سوال سن کر پھر بزر بجائیے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں. کنفیوز نہ ہو بھائی, کنفیوز نہیں ہونا, بزر بجانی ہے. بہت آسان سوال ہے, پتہ ہے آپ کو. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بتائیں. دیکھیں یہاں پر ہمارے آڈینس میں سے کتنے ہاتھ اٹھائیں. جی ٹائم ختم ہو گیا ہے, آڈینس سے جواب لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. غلطی ہو گئی ہے جناب. دونوں میں سے کسی کو نمبر نہیں ملے گا. ہمارے اسلامی بھائی نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. ان کو کیا دیں گے تحفے میں؟ انشاءاللہ ذہنی آزمائش جو مقبول عام سلسلہ ہے اس کے سوالات پر مشتمل کتاب دلچسپ معلومات. دلچسپ معلومات. چلیں جناب یہ کتاب بڑی ہی خوبصورت ہے اور اسے بھی ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. سوال کی طرف بڑھیں گے. اگلا سوال ہے, بتائیے اسلام کا ستون. بزر بجا دی ہے دونوں اسلامی بھائیوں نے. کلوز بزر بجائی ہے. منور بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی منور بھائی. اسلام کا ستون کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال تو آپ نے صحیح پکڑ لیا ہے لیکن اس میں میرے پاس اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا, یہاں صحابی کا لفظ نہیں ہے لیکن جواب آپ کا درست ہے. ہم سوال بھی درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال کمپلیٹ سنیں. اگر سوال میں کمزوری ہوگی تو بھی مجلس نمبر کاٹنے کی یہ پوزیشن میں ہوتی ہے اور مجلس نمبر کاٹ لیتی ہے. جی اگلا سوال سنیے. الفیاض. پھر بزر دونوں نے بجا دی ہے. سوال کمپلیٹ نہیں سنا ہے. منور بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی منور بھائی نے. الفیاض, الجود, الخیر کن کے القابات ہیں؟ جواب حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے یہ القاب حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے جناب. مقابلہ برابر ہو چکا ہے. دونوں اسلامی بھائی 4 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. اگلا سوال اور بڑا ہی آسان سوال.
حضرت سیدتنا ام المؤمنین. پھر میں نے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. جی بزر پہلے کس نے بجائی ہے؟ سمیر اتاری بھائی نے. جی سمیر بھائی. ازواج مطہرات کا سوال ہے. ام المؤمنین تو ازواج مطہرات کو ہی کہا جاتا ہے. کہ کنہوں نے کن کے والدین نے ہجرت فرمائی تھی؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے. نہیں، یہ آپ تو سوال بتائیں گے کہ سوال کیا ہے اور جواب بھی بتائیں گے. اس کا جواب تو یہ ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدین ہیں. عرض کی تھی میں نے کہ پلیز سوال کمپلیٹ سننے کے بعد آپ بزر بجائیں. سوال کا کچھ ہنٹ تو لے. ابھی تو صرف میں نے حضرت سیدتنا اور پھر ام المؤمنین کہہ دیا تھا. آگے تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہیں آپ کی بظاہر عمر مبارک میں. جواب تھا بہت ہی آسان، دونوں دے سکتے ہیں. کیا تھا ذرا جواب دیجئے؟ 25 سال. دیکھیں اگر تھوڑا سا صبر کر جاتے، جلد بازی نہ دکھاتے تو یہ نمبر آپ کے ہوتے، لیکن یہ نمبر منور بھائی کی طرف بڑھ گئے ہیں. منور بھائی کے اسکور میں 2 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا جناب. جی اگلا سوال ہے. بات ازواج مطہرات کی ہی چل رہی ہے تو چلیں انہی کا کچھ تذکرہ آگے بڑھا لیتے ہیں. سوال ہے ازواج مطہرات میں سے کن کے ماں اور باپ سوال بہت سارے طریقے کے ہو سکتے ہیں. بزر پہلے کس نے بجائی ہے یہ فیصلہ ہوگا ہماری مجلس کی طرف سے. جی سمیر بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی سمیر بھائی. ازواج مطہرات میں سے کن کے ماں اور باپ نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی؟ مجھ سے سوال نہ کریں نا آپ. جواب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین نے. پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے 2 نمبر دے دیے منور بھائی کو، اور اس سوال کے جواب میں آپ نے وہ دیے ہوئے نمبر اپنے لیے برابر کر لیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. آخری سوال ہے. مقابلہ یہاں پر برابر ہو چکا ہے 6 نمبروں کے ساتھ. دونوں اسلامی بھائی موجود ہیں اور یہ سوال کا جواب فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی آج کے مقابلے کے ونر ہوتے ہیں. اگر کسی نے بزر پہلے بجا دی اور جواب غلط دیا تو پھر وہ نہیں بلکہ سامنے والے اسلامی بھائی جیت جائیں گے. ٹھیک ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ مقابلے کا موڑ آ چکا ہے. آخری سوال ہے اور یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ آج کا مقابلہ آپ دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی اپنے نام کرتے ہیں. سوال ہے بتائیے خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب بزر دونوں نے بڑی کلوز بجائی ہے، میں نے بڑی گھمانے کی کوشش کی ہے لیکن بزر بج چکی ہے اور بڑی کلوز بجی ہے. فیصلہ مجلس کے ذریعے کرواتے ہیں. پلے بیک دیجئے اور بتائیے کس نے پہلے بزر بجائی ہے. جی پلے بیک دیجئے. بزر پہلے بجی ہے منور بھائی کی. جی منور بھائی، اگر تو آپ نے جواب سوال صحیح بتا کر جواب صحیح بتا دیا تو مقابلے کے ونر آپ ہوں گے، ورنہ سمیر بھائی آج کے مقابلے کے ونر ہوں گے. سوال ہے جی آڈینس کو کیا لگتا ہے ویسے یہ صحیح جواب دے دیں گے؟ منور بھائی صحیح سوال کا جواب دے دیں گے. چلیں جی. جی منور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا. آج کا مقابلہ منور بھائی کا نام ہو گیا ہے. ماشاء اللہ، اذکر اللہ. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت زبردست پرفارمنس دکھائی ہے ہمارے منور بھائی نے بھی اور ہمارے سمیر بھائی نے بھی. خوبصورت سے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. ویسے تو ماشاء اللہ. چلیں جی، یہ خوبصورت سا مونومنٹ آپ کے ساتھ جائے گا، یہ یادگار شیلڈ آپ کے ساتھ جائے گی، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے اور کتاب بھی دیں گے. ماشاء اللہ. چلیں جی، یہ کتاب بھی سمیر بھائی کو دیں گے. چلیں جی، یہ کتاب ملفوظات امیر اہل سنت. سبحان اللہ. سمیر بھائی کے لیے ہمارے رنر اپ رہے ہیں سمیر بھائی. یہ کتاب آپ کے ساتھ جائے گی
سرٹیفکیٹ اور غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے. ماشاءاللہ, ویل ڈن. جی فروخ بھائی اور وقاص بھائی آ جائیے. فیضان نماز کتاب, ماشاءاللہ. سرٹیفکیٹ یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. اور ہمارے وقاص بھائی کے ساتھ اے ایمان والو کتاب, بڑی ہی شاندار کتاب ہے, ضرور اسے پڑھیے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ. جی جناب شہریار بھائی, ماشاءاللہ. چلیں جی, غیبت کی تباہ کاریہ کتاب, حمزہ بھائی. نئی کتاب ہے, مفتی قاسم صاحب نے اسے تحریر فرمایا ہے, عورت اور قرآن, شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم صاحب کی بڑی ہی شاندار کتاب عورت اور قرآن. اسے بھی آپ طلب کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے. جی ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے. امید ہے کہ آج کے پروگرام کو بھی آپ نے پسند کیا ہوگا, بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا ہم بتائیں. حاضر جواب